السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج 24 رمضان مبارک ہے۔ گویا کہ یہ جمعہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہوگا، جس کو اپنے ملکوں میں لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں اور بہت اہتمام سے مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ ہماری عید جمعرات کو یا جمعہ کو ہو سکتی ہے، جس دن کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کا دن متعین اور مقرر کیا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کے اذن سے انشاءاللہ ہم لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ چونکہ عید کا موقع قریب ہے اور
جمعہ کا آخری خطبہ ہے عید کے لحاظ سے، اس لیے عید کے احکام اور مسائل میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں عید کے دن ان امور کی پابندی کرنے میں آسانی ہو۔ ہم خوشی کے دن اللہ کی عبادت کا اظہار، اللہ کے شکریہ کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید کے معنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، اور عید کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنا، کیونکہ یہ عید ہر سال آتی ہے، بار بار آتی ہے، اسی لیے اس کو عید بھی کہتے ہیں۔ اور عید منانے کی رسم، تہوار منانے کی رسم ہر قوم اور ہر ملت میں پرانے ہی زمانے سے رہا ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں ہر قوم کے اندر عید اور تہوار کی شکل بنائی جاتی ہے۔ جیسا کہ غیر قوموں کے اندر بہت ساری عیدیں ہیں، ان میں سے ایک عید ہے عید نیروز، کرسمس ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، میرج ڈے، نہ جانے کون کون سا دن مناتے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر صرف دو ہی ڈے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ والوں کو دو تہوار مناتے دیکھا۔ ان دونوں تہوار کے اندر لوگ کھیل تماشے کا مظاہرہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم لوگ دو دن خوشی کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہارے لیے اس سے بہتر خوشی کا دن دیا ہے، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر دراصل ہم اللہ کی عبادت کی جب انتہا کر لیتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی انتہا پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی کو عید کہتے ہیں۔ اور خوشی کا اظہار بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کو بتایا ہے۔ ہم اپنی خوشیوں اور تہواروں میں رنگلیاں نہیں مناتے، غلط کام اور فضول کام نہیں کرتے جیسا کہ غیر قوموں کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تہوار کے دنوں میں صرف دنیاوی اور فضول باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل کے تہواروں میں، غیر مسلم قوم کے تہواروں میں سوائے غلط کاموں کے ذرہ برابر بھی ان کے یہاں کسی شکل میں عبادت کا مظہر نظر نہیں آتا۔ سوائے غلط کاموں کے تھیٹر، سنیما، آرکیسٹرا، ننگا ناچ، غلط قسم کے بےہودہ کارنامے انجام دیے جاتے ہیں عید اور تہوار کے موقع پر۔ لیکن اس ناحیے سے ہماری عید بہت ممتاز ہے۔ ہم عید کی بھی خوشی مناتے ہیں تو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے خوشی مناتے ہیں۔ تو ہماری عید غیر مسلم قوموں سے الگ اور ممتاز۔ نماز عید کا حکم صحیح قول کی روشنی میں سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال عید کی نماز پڑھتے رہے۔ سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کا حکم متعین فرمایا، سن 1 ہجری میں۔ بعض علماء نے عید کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، جو کہ صحیح قول کی روشنی میں صحیح واضح صحیح پتہ نہیں چلتا، جو کہ جس حدیث کے اندر ایک عربی ایک دیہاتی کا واقعہ آیا ہے، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر دن اور رات
وقت کی نمازیں فرض ہیں، الا ہے کہ نفلی طور پر کچھ پڑھنا چاہو تو ہمارے اوپر فرائض میں سے 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، باقی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کی ہے۔ عید الفطر بھی انہی میں سے ہے، یعنی واجبات میں سے نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ عید کے کچھ احکام اور کچھ آداب ہیں، ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ ہماری عید سنت کے مطابق ہوگی اور ہمیں عید کے لیے بھی ثواب ملے گا۔ سنت کے مطابق عمل کرنے سے